حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کسی نے جا کر پوچھا کہ حضور درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ایسے سمجھ لو کہ اگر میرے نانا کا ایک امتی میرے نانا جان پر اور ہم لوگوں پر ایک بار درود پاک پڑھ دے اور پھر 400 سال تک خاموش ہو جائے، پھر 400 سال تک وہ نہ بولے اور اللہ اس کو اتنی عمر عطا کر دے کہ 400 سال تک زندہ رہے اور ایک بار نبی اور نبی کی اولاد پر درود پڑھ کر خاموش ہو جائے اور 400 سال کے بعد پھر نبی اور آل نبی پر جب وہ درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے ابھی تو ہم اسی درود کا ثواب لکھ رہے تھے جو تو نے 400 سال پہلے پڑھے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ خطیب کہتا درود پڑھیے تو اس میں کنجوسی کی جائے، درود پڑھنے میں بھی فائدہ ہمارا۔ نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کی پہچان نہیں کر پائے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچان سکے گی، بیٹا باپ کی مدد نہیں کر پائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہوں کو تولا جائے گا۔ ایک ایسا بندہ ہوگا، ایک میرا ایسا امتی ہوگا جس کا نیکیوں کا پلڑا پوری طرح سے خالی ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ جب ایک بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کو لے کر چلیں گے جہنم کے قریب، جب وہ پہنچے گا تو پلٹ پلٹ کر وہ امتی گنہگار امتی پیچھے دیکھتا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے بندے خدا تجھ کو جہنم لے کر چل رہے ہیں تو پیچھے پلٹ پلٹ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ امتی وہ گنہگار بندہ کہے گا کہ اے اللہ کے فرشتوں، ہم دنیا میں یہ سنا کرتے تھے، علماء کے منہ سے سنتے تھے، خطیب بیان کیا کرتے تھے کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنمیوں کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، مصطفیٰ شفاعت کے لیے آئیں گے، میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کب شفاعت کے لیے آئیں گے، میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے مولا کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ملجا کو دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے اس کو لے کر چل رہے ہوں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبیوں کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنی تیز رفتار سے اپنے اس گنہگار امتی کے پاس پہنچ جاؤں گا کہ یہ آسمان میں چمکنے والی جو بجلی ہے اس کی رفتار بھی بہت کم ہوتی ہے، میں اس کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار میں اپنے گنہگار امتی تک پہنچوں گا۔ پہنچنے کے بعد نبیوں کے امام زبان نبوت سے فرمائیں گے اے فرشتوں اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کو جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ فرشتوں یہ امتی میرا ہے، تمہارا کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے یا رسول اللہ اس کا نامہ اعمال تولے گئے ہیں، ترازو میں اس کا نیکیوں کا پلڑا پوری طرح سے خالی ہے، زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کرا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے جہنم لے جاؤ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا اس کا ترازو میں اعمال تولے جا چکے ہیں؟ فرشتے کہیں گے ہاں یا رسول اللہ تولے جا چکے ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیں گے لیکن میں نے نہیں دیکھا اس لیے دوبارہ تولے جائیں۔ فرشتے آئیں گے کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب مدینے والے پیغمبر کی خواہش ہے کہ اس گنہگار کے اعمال دوبارہ تول لیے جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں جس کی وجہ سے پورا انعقاد محشر کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ترازو قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کی رنگینی بنائی ہے، جس کی وجہ سے آسمان میں سورج چمکایا ہے، جس کے وجہ سے جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا ہے، میرے فرشتوں اگر میرے محبوب کی خواہش ہے، میرے محبوب کی مرضی ہے کہ اس کے نامہ اعمال اس کے اعمال دوبارہ تولے جائے تو دوبارہ تولے جائیں گے، ترازو پر اس کے دوبارہ تولے جائیں گے۔ پھر جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو حال وہی ہوگا جو پہلے تھا، نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھرا ہوا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیرہن مبارک سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے، اپنی ختم نبوت والی وہ انگلیاں وہ کہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انہی انگلیوں سے جن کی کرامت پہ لاکھوں سلام بھیجے جاتے ہیں، ان انگلیوں سے مصطفیٰ اپنے پیرہن مبارک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد ترازو کے اس
पलड़े पर रख देंगे। जिस पलड़े में गुनाह थे, अल्लाह की कसम पलड़ा भारी हो जाएगा। नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा फूल की तरह हल्का हो जाएगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों, अब इस मेरे उम्मती को, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस गुलाम को ले जाकर जन्नत के हवाले कर दो। वो चलेगा, मुस्तफ़ा के कदमों पर गिरेगा, कहेगा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जानकारी में जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, आखिर क्या हो गया इस तराजू में, आपके पास ऐसा क्या था? आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे गुलाम, देख तूने कोई नेकी नहीं करी थी, तूने कोई अच्छा काम नहीं करा था, लेकिन जब तू दुनिया में था एक बार तेरे ऊपर एक मुसीबत आई थी, बहुत गमज़दा था, तेरे दिलों पर सदमे का पहाड़ टूटा था, बहुत दुख आ गया था, बहुत परेशानी आई थी। उस वक्त तूने मुझ पर और मेरी औलाद पर सब्ज़ गुंबद का तस्वुर करके एक बार दुरूद भेज दिया था। जब फरिश्ते वो दुरूद लेकर मेरे पास आए थे, वो दुरूद मैंने रख लिया था। आज एक बार तेरा भेजा हुआ दुरूद और सलाम मैंने तराजू के पल्ले पर रख दिया। ये दुरूद की बरकत है।